الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ السلام کے خاندان کی ہجرت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان عرب میں کیسے اس کا سلسلہ چلا، اور پھر عرب کی خصوصیات اور آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا بھر کے حالات، اور اسی طریقے سے خاص طور پر جزیرۃ العرب کی کیا حالت تھی، یہ ساری تفصیلات تقریباً پچھلے ہفتے گزر چکی۔ تو آج کچھ اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اور جس سال آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت پیش آئی اس سال کون سے اہم واقعات پیش آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں مکے میں ہی رہنے لگے، اور جب وہ جوان ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی وہیں مکے کے ہی ایک عرب خاندان میں ہوئی، اور اسی خاندان میں آگے چل کر بعد میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام عدنان تھا۔ آپ علیہ السلام کو جو عرب میں عدنانی کہا جاتا ہے وہ اسی شخص کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ عرب عدنانی آپ کو اسی شخص کی وجہ سے یہ نسبت حاصل ہے۔ تو اس عدنان کی نسل میں پھر قریشی بھی پیدا ہوئے، ہاشمی بھی پیدا ہوئے، قبیلہ بنی مضر بھی پیدا ہوا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ نسب نامے کا سلسلہ چلتا ہے وہ عدنان سے چلتا ہے، یعنی مستند طور پر آپ علیہ السلام کا جو نسب محفوظ ہے وہ عدنان تک ہی محفوظ ہے۔ اس سے بعد کا جو نسب نامہ ہے اس میں اتنی مضبوط سند نہیں ہے۔ تو ان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوا، بہت سے لوگ پیدا ہوئے، اب میں سب کی تفصیلات تو نہیں بتا سکتا۔ ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام تھا قصی بن کلاب، آپ کے ہی نسب نامے میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ قصی بن کلاب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلا وہ شخص تھا جسے بیت اللہ کی تولیت اور انتظام اس کے ہاتھ میں آیا، اور قریش کے قبیلے کو سرداری سب سے پہلے اسی شخص کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور پورے مکے کے سب سے بڑے سردار تھے یہ قصی بن کلاب، اور حاجیوں کی خدمت بھی یہی کیا کرتے تھے، حاجیوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے تھے، ان کی رہائش کا بھی انتظام کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو ایک مجلس لگتی تھی دار الندوہ کے نام سے، اس مجلس کے سرپرست بھی یہی تھے، جتنی بھی مشاورت ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے، کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا، کسی جنگ کی جو ہے نا اجازت دینی ہوتی، کوئی صلح کا اعلان کرنا پڑتا، یہ سب کچھ یہی کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا مقام حاصل تھا ان کو اپنے قبیلے میں، اور قریش کو ان کی وجہ سے بہت بڑا مقام حاصل ہوا۔ اور پھر ان کے بیٹے ہیں عبد مناف، ان کو بھی بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ پھر ان کے بیٹے ہیں ہاشم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ہاشم کے بارے میں یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ان کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں، ان کی بیوی کا نام تھا سلمہ،
شادی کے بعد پھر وہ تجارت کی غرض سے فلسطین چلے گئے. فلسطین جب غزہ کے علاقے میں پہنچے جو آج بھی موجود ہے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن بعد میں ان کی جو اہلیہ تھی سلمہ، ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا. تو ہاشم چونکہ مکے کے بہت بڑے سردار تھے، یعنی یہ سرداری آپ یوں سمجھیں کہ عدنان سے، یعنی خاص طور پر قصی بن کلاب سے منتقل ہوتی آ رہی تھی. قصی بن کلاب سے جیسے منتقل ہوئی عبد مناف تک، اور ان سے یہ سرداری منتقل ہوئی ہاشم تک. بہت بڑے سردار تھے. تو ہاشم کے بائی کو جب پتا چلا کہ میرے بائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے ان کے انتقال کے بعد، تو وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اپنی جیسے بابی سے یہ کہا کہ بھئی میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں اس گھر سے کہ ان کے والد ہمارے بہت بڑے سردار تھے جو میرے بائی ہیں، اور ان کا اپنا نام مطلب تھا. عبد المطلب الگ ہے، ان کا نام صرف مطلب تھا جو ہاشم کے بائی تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بائی کے بیٹے کو لینے آیا ہوں تاکہ یہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی سربراہی کو پھر سے آزاد کرائے، پھر سے اس کو جاری رکھے. تو ماں نے بیٹا دینے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے زیادہ اصرار کیا، بات کو اچھے سے سمجھایا، تو انہوں نے بیٹا ان کے حوالے کر دیا. جب بیٹا ان کے حوالے کر دیا تو یہ مطلب نام کا شخص جو ہاشم کے بائی ہیں، یہ اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا کر ان کو مکہ مکرمہ لے گئے. تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو مطلب آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی ساتھ آ رہا ہے چھوٹا سا، تو وہ سمجھے کہ یہ ان کا غلام ہے، یہ مطلب کا غلام ہے، اور عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں. تو انہوں نے ان کا نام یہ رکھ لیا یا لقب یہ رکھ لیا کہ یہ عبد المطلب ہے، یہ عبد المطلب ہے. حالانکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا، یعنی شیبہ عربی زبان میں کہتے ہیں بوڑھے کو. تو وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے بال بہت زیادہ سفید تھے، تو اسی لیے ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا. تو پھر یہ گویا کہ ہاشم کے بیٹے ہوئے عبد المطلب، جن کو بعد میں اپنی نسلی سربراہی کا حق حاصل ہوا. قصی بن کلاب کے بعد جیسے عبد مناف کو حاصل ہوا، جیسے ہاشم کو حاصل ہوا، ایسے ہی ہاشم کے بعد عبد المطلب قریش کے بہت بڑے سردار کی حیثیت سے ابھرے، اور پھر ان کو اللہ رب العزت نے بہت اولاد دی. تقریباً 10 صرف بیٹے ہیں ان کے، ان میں زبیر بھی ہیں، حارث بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی ہیں. یہ سب جو ہے ان کے بیٹے تھے عبد المطلب کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کرائی بنو زہرہ کے ایک قبیلے میں. بنو زہرہ قبیلے میں آمینہ نام کی خاتون تھی کہ جن کے بہت سے رشتے آتے تھے، لیکن ان کے والد ماجد ان رشتوں کا انکار کرتے تھے. کوئی اچھا سا رشتہ وہ دیکھ رہے تھے، جیسے جو ہے نا خاندان بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا عرب میں. تو جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ لے کر گئے بنو زہرہ کے قبیلے میں، تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا، اور حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی بی بی آمینہ سے. اور پھر یہ جب ان کی شادی ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن مادر میں ہی تھے، یعنی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ یہ شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے. شام تشریف لے گئے تو پھر وہاں سے واپسی میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد کا انتقال ہوا ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے. اور اس کی ترتیب علماء یوں بتاتے ہیں کہ ان کی قبر بھی مدینہ منورہ میں ہی جو ہے نا موجود ہے.
بلکہ مسجد نبوی کے حدود میں ہی ہے آج کل، کیونکہ مسجد نبوی کی حدود بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ تو پھر اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن میں تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکل رہا ہے، ایک ایسا نور نکل رہا ہے کہ جس سے جو ہے نا چاروں طرف جیسے پرنور ہو رہے ہیں، روشن ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس خواب کی تعبیر یہ دکھلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کی ولادت ہو گئی دنیا میں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سال پیدا ہوئے ہیں اس سال مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو عرب عام الفیل کے نام سے پکارتے تھے، یعنی انہوں نے جیسے ایسا واقعہ تھا اصحاب الفیل کا، ہاتھیوں والوں کا، کہ انہوں نے اس سال جس سال یہ واقعہ پیش آیا اتنا بڑا اور عظیم قسم کا واقعہ تھا کہ سال کا نام ہی جو ہے نا اسی واقعے کے نام پر رکھ دیا تھا۔ جیسے وہ آپس میں باتیں کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ واقعہ کب پیش آیا، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی عام الفیل والے سال یہ واقعہ پیش آیا، یہ عام الفیل سے 2 سال بعد ایسا ہوا۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جیسے کہہ دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن والے سال ہم نے یہ کیا تھا، لاک ڈاؤن سے 1 سال پہلے یہ ہوا تھا، 1 سال بعد یہ ہوا تھا۔ تو ایسے ہی ان کے ہاں مشہور ہو گیا تھا عام الفیل والا سال، ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا وہ والا سال، اتنا عظیم واقعہ تھا۔ اس واقعے کی ترتیب یوں ہوئی کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ، بہت عیسائی بادشاہ تھا اور بہت ظالم بادشاہ تھا۔ تو وہ ہر وقت جو ہے نا عرب کے ساتھ، جزیرت العرب کے ساتھ اس کو ایک غم و غصہ تھا اس کی طبیعت میں، اور ایک چڑ جیسے تھی اس کی طبیعت میں۔ اور جب بھی حج کا موسم آتا تو وہ دیکھتا کہ اپنے علاقے یمن سے بھی بہت سے عرب خاندان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر حج کرتے ہیں، تو اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جتنا جزیرت العرب کا خطہ ہے اس پورے خطے پر میں اکیلے قابض آ جاؤں، یہ سارے خطے میری سلطنت کے ماتحت آ جائیں۔ تو اس کے لیے اس نے یہ سوچا کہ یہ لوگ کیوں جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے، بیت اللہ کی طرف حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ تو اس نے اپنے علاقے یمن میں ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کر دی اور لوگوں کو کہا کہ بھئی تم بیت اللہ جاتے ہو، حالانکہ وہ اتنی خاص عمارت بھی نہیں ہے، اس میں اتنی زیبائش، اتنی آرائش بھی نہیں ہے، تو میں ایک خوبصورت عمارت بنا رہا ہوں، تم اسی کا طواف کر لینا، آج کے بعد اسی کو اپنا مرکز بنا لینا، اسی کا طواف کر لینا، تمہارا حج یہی ہوگا۔ لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ عمارتوں کی تبدیلی سے تو یہ مقدسات تبدیل نہیں ہوتے، تو چاہے جائے کہ لوگ اس کا حج کرتے، طواف کرتے، ایک شخص نے غصے میں آ کر کے اس نے بیت اللہ کی توہین کی ہے، اسی عمارت کے اندر جا کر اس نے غلاظت کر لی۔ اور پھر دوسرا واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک شخص نے اس کے قریب ہی ایسی آگ جلائی کہ جس کی وجہ سے اس عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ گیا۔ اب یہ جیسے ابرہہ کے لیے برداشت سے باہر بات تھی، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کا انتقام اس طرح لوں گا کہ جس بیت اللہ کو تم طواف کرنے جاتے ہو، جس کا حج ادا کرنے تم جاتے ہو، اسی بیت اللہ کی عمارت کو میں منہدم کر دوں گا، معاذ اللہ، اسے ختم کر دوں گا۔ اور پھر اس کے لیے اس نے بہت تیاری کی، بہت سی افواج تیار کی، بہت سے ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے، اور پھر یہ آپ یوں سمجھیں کہ انتقام کے جذبے سے معمور ہو کر بیت اللہ کی جانب یمن سے نکل پڑا۔
اب راستے میں بہت سے قبائل کے ساتھ اس کی جنگیں ہوئی، لیکن جو بھی اس کے ساتھ لڑتا تو ناکام ہو جاتا، جو لڑتا ناکام ہو جاتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو زیادہ عبرت کی جو ہے نا منظر دکھانے تھے، تو اسی لیے یہ عارضی فتح ہو رہی تھی راستے میں اس کی۔ تو چلتے چلتے جب مکہ مکرمہ کے یہ قریب پہنچا تو اس نے لوگوں کی اور وہاں کے رہنے والوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہاں جتنے بھی اونٹ چڑھ رہے تھے ان سب اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا وادی محصر میں۔ آج بھی یہ وادی موجود ہے، وادی محصر میں اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے سارے اونٹ قبضے میں لے لیے۔ ان اونٹوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی بہت سے اونٹ تھے، بہت زیادہ اونٹ تھے ان کے۔ تو عبد المطلب کو جب پتا چلا تو وہ اپنے جو ہے نا اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے ابرہہ سے ملنے چلا گیا۔ اب ابرہہ انتظار میں ہے کہ ان کے کوئی بڑے سردار آئیں تو میں ان سے بات کروں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے میری طرف اور بڑا ہی وجاہت ہے اس کی شخصیت میں، بہت زیادہ رعب ہے، دبدبہ ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، قد کاٹھ بھی بہت اچھا ہے۔ تو عبد المطلب کی سرداری حیثیت کو دیکھ کر ابرہہ ایک مرتبہ ذرا جو ہے نا سمٹ گیا، سہم گیا اور ذرا خوف پیدا ہوا اس کے دل میں۔ وہ کھڑا ہوا اور ان کا استقبال کیا اور اپنے قریب بٹھایا، اور قریب بٹھانے کے بعد پوچھا کہ بھئی آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ تم نے میرے اونٹ پر قبضہ کیا ہے تو میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو پھر ابرہہ کہنے لگا کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ میں آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں، آپ کی مرکزیت کو ختم کرنے آیا ہوں، بیت اللہ کو نیست و نابود معاذ اللہ کرنے آیا ہوں، اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، آپ اس کی بات ہی نہیں کر رہے، اس کی فکر ہی نہیں لگی رہی آپ کو۔ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کے بارے میں ہی سوال کرنے آیا ہوں، بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گا، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو عبد المطلب کو بہرحال ابرہہ نے اس کے اونٹ دے دیے، اور پھر یہ جو ہے چلے جاتے ہیں اپنے اونٹ لے کر۔ لیکن جتنے بھی بڑے بڑے مکے کے لوگ ہیں وہ سب بیت اللہ کا طواف سے چمٹ کر دعائیں مانگنے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں کہ اللہ یہ اگر ہاتھیوں کے ساتھ اگر آیا، اگر اس نے یہ حملہ کیا تو پھر جو ہے ہم لوگوں کو کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے کہ انہوں نے بیت اللہ کی کیسے حفاظت کی، کیا انجام کرا دیا، یا پھر جو ہے ہمارے پاس باقی ہی نہیں رہے گا کچھ بھی۔ جیسے مکے کی تو شان ہی بیت اللہ تھی نا، اور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو بہت زیادہ گڑ گڑائے، بہت رویا، بہت جو ہے پریشان ہوئے۔ اب ابرہہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھیوں کا ٹولہ لے کر بیت اللہ کی جانب بڑھا۔ اب جب بیت اللہ کے بالکل قریب پہنچا تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے جلوے دکھانا شروع کر دیے۔ جب وہ بالکل بیت اللہ کے قریب پہنچا اپنے ہاتھی لے کر، اچھا ہاتھی ایک ایسا جانور تھا جس سے عرب بہت زیادہ خوف زدہ تھے، کیونکہ وہ ہاتھی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ اونٹ کے عادی تھے، گھوڑے استعمال کرتے تھے، گدھے استعمال کرتے تھے، ہاتھی نہیں ہوتے تھے ان کے ہاں ریگستان میں۔ تو ہاتھیوں سے بھی خوف زدہ تھے، ان کے لشکر سے بھی۔ تو جیسے ہی وہ ہاتھی قریب آئے اور بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی صورت میں ایک جھنڈ بھیج دیا، جو ایک جماعت کی صورت میں چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، اور ان پرندوں کی چونچ میں ایک کنکر تھا اور ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکر ہوا۔ تو وہ ایک کنکر جس ہاتھی بان پر گراتے تو وہ کنکر جیسے ہی ہاتھی بان پر گرتا تو اوپر سے نیچے پار ہو جاتا، ہاتھی بان سمیت وہ سوار ڈھیر ہو جاتا۔ جس پر وہ ایک کنکر پڑتا جیسے ایٹم بم کا کام کر دیتا،
اور وہ اپنے سوار سمیت ہاتھی بالکل نیست و نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو جتنے بھی لشکر تھے، جتنی بھی افواج تھی، طاقتیں، ہاتھی، یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ڈھیر کر دیے۔ اور اسی کا تذکرہ کر دیا سورہ فیل میں، جیسے قریش والوں کو اللہ نے اپنا احسان یاد دلایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے منصوبوں کو ڈھیر نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر ہم نے جھنڈ کی شکل میں پرندے بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کنکر کے معمولی پتھر ان پر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور اس کنکر کے گرنے کے نتیجے میں وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو جاتے تھے۔ جیسے جانور بھوسا چرتا ہے تو چرنے کے بعد بھوسے کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ کنکر گرنے کے بعد ان کی ایسی ہی حالت ہو گئی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے، یعنی تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ عام الفیل والے سال پیدا ہوئے ہیں، جس سال ہاتھی والا واقعہ پیش آیا اسی سال یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور مسجد حرام کے بالکل قریب جو علاقہ ہے سوق اللیل کا، وہیں آپ علیہ السلام، بس ساتھی میری طرف، یہ تو بٹن دباتے رہیں گے نا، ان کو دیکھنا تو اتنا ضروری نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سوق اللیل کے علاقے میں پیدا ہوئی، اور پھر جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس ولادت کی جگہ آج ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی گئی ہے، جسے مکتبہ مکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ صفا مروہ کے بالکل 2-3 منٹ کے فاصلے پر پیدل یہ جگہ واقع ہے۔ اور پھر تاریخ کے بارے میں علماء یہ بتلاتے ہیں کہ جس تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی، علماء نے آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی ایک قول ذکر نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی تاریخ بتائی اور پھر سب کا اسی پر اتفاق ہوا۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے 3-4 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 10 ربیع الاول کو ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ بھی مختلف اقوال میں ایک قول شامل ہے، جیسے بہت بڑے عالم ہیں مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں 12 ربیع الاول کا تذکرہ کیا ہے، لیکن عام طور پر علماء کی بہت بڑی جماعت 9 ربیع الاول کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ اور پھر یہ جیسے علمی اختلافات ہیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں، تو 9، 10 یا 12 ربیع الاول میں سے، اور عیسوی تاریخ میں 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت بی بی آمینہ کے بدن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، تو انہوں نے سب سے پہلے اطلاع کی آپ کے دادا عبد المطلب کو، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً جو ہے نا خوشی سے اپنے سب کام چھوڑ کر ان کے پاس آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں اٹھایا، آپ کا بوسہ لیا، اور آپ کا نام بھی عبد المطلب نے خود رکھا کہ اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نام گویا آپ کا رکھا گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے مزید کیا واقعات پیش آئے، میں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.